سورہ معروف سورہ اور اس کی پہلی آیت تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ کے لیے جو سب سے پہلی صفت استعمال ہوئی ہے وہ اس کا رب ہونا. کیوں اور اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ حالانکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت سے اسماء ہیں، کم سے کم 99 قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور احادیث اور دعاؤں کے اوپر مشتمل جتنی بھی صفات الہی بیان ہوئی ہیں انہیں اگر شمار کیا جائے تو 1000 سے اوپر اسماء الہی جو ہم تصور کیے جا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ رب ہونا، پروردگار ہونا، پالنے والا ہونا. دیکھیے خداوند عالم کی صفت رحمان بھی استعمال ہو سکتی تھی، رحیم بھی ہو سکتی تھی، غفار بھی ہو سکتی تھی، اور بہت سی صفات ہے کہ جو ہو سکتی تھی. خالق ہمارا خالق بھی ہے، لیکن انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج اور اس کے سوچنے کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان خداوند عالم بے شک خالق ہے، لیکن انسان خلق ہو جانے کے بعد اس کی خالقیت کو بھول بیٹھتا. بے شک خداوند عالم رحمان اور رحیم ہے، لیکن انسان اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کو فراموش کر سکتا، یاد نہیں رہتا، اس غفلت کا شکار ہو جاتا. لیکن پالنے والا وہ صفت ہے کہ انسان اسے کسی لمحہ جو ہے فراموش کرتا. زندگی کے ہر لمحے کے لیے اسے پالنے والے کی ضرورت ہے. پالنے والا یعنی اس کی تمام احتیاجات کو، تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. یعنی اگر خداوند عالم کا لطف ایک لمحے کے لیے بھی انسان کے لیے اگر کم ہو جائے تو انسان اپنے وجود کو جھڑو باقی نہیں کر سکتا. ہمارا اپنے موضوع کے اوپر مجھے آنا ہے. عقیقہ حقیقتاً کیا ہے؟ صدقہ ہے، حفاظت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا بھی سے بہت سمجھ لیجیے. تو بہرحال عقیقہ جو ہے وہ صدقہ ہے اور حفاظت کے لیے انسان کی سلامتی کے لیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ صدقے کا مفہوم ہمارے یہاں جو ہے بہت غلط ذہنوں کے اندر بیٹھا. ہم صدقہ جو ہے وہ بلا ہی کو سمجھنے لگے، مصیبت ہی کو سمجھنے لگے. مثلا بیمار کا صدقہ نکالا جاتا ہے ہمارے یہاں تو بیمار کے سر کے چاروں طرف جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ گھمائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسے کسی مستحق کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ بلا اور یہ مصیبت ہمارے گھر سے نکلی اور اب یہ بات ہوئی. تو یہ ایک تصور جو ہے وہ صدقے کا ہمارے ذہن کے اندر ہے. حالانکہ آپ احادیث کو اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو بڑی تعجب آپ کو ہوگا اس سلسلے میں. مثلا کہا گیا کہ صدقہ جاریہ چیزیں بیان کی گئی ہے، اس میں جو ہے ولد صالح، نیک بچہ، نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ ہے. اب اس تصور کے ساتھ میں صدقہ ایک بلا ہے کہ جو کسی طرح سے گھر سے باہر نکال دی جائے، اور اس تصور کے ساتھ جو ہے وہ نیک اولاد کو صدقہ اگر ہم تصور کریں تو واقعی ایک عجیب و غریب دنیا کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں. حدیث میں تو کہا جا رہا ہے اسے صدقہ، یعنی وہ بیچارہ نیک ہے، ولد صالح ہے، کیا آپ کے نیک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مصیبت ہے؟ ہر نیکی جو ہے، ہر اچھائی جو ہے وہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ صدقہ ہے. آپ امام باڑے میں چندہ دے رہے ہیں، مسجد میں چندہ دے رہے ہیں، آپ مدرسے کو چندہ دے رہے ہیں، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. تو صدقے کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت وسیع ہے. اور لیکن بہرحال ہمارے رسم و رواج ہے کہ مثلا کہیں سے رخصت ہو رہے ہیں تو گیہوں یا آٹا لا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھیے، وہ ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، بہرحال بھی دیتے ہیں. وہ
چلتے وقت جو ہے وہ کیا بحث کی جائے، کس طرح سے انہیں سمجھایا جائے، تو وہ آئی بلا کو ڈالنے کے لیے ان کی جو ہے وہ دامن چھڑانے کے لیے جو ہے یہ کام برابر کر ہی دیتے ہیں، لیکن اس کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ یہ بے بنا ہٹ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال اب عقیقے کو جو ہے وہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو صدقہ ہے، یعنی یہ بلا ہے یا مصیبت ہے، اسے جو ہے وہ کرنا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ جان کی سلامتی کے لیے، عقیقہ جو ہے جان کی سلامتی حفاظت کے لیے ہے، یہ موقع ہے، سنت موقع ہے، تاکید کی گئی ہے اس سے۔ جیسے کہ ابھی اعلان فرما رہے تھے مولانا کہ مرحومین تک کا صدقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، تاکید نہیں ہے اس کے لیے استحباب بھی جو ہے ثابت نہیں ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، اور بغل یہ سلامتی کے لیے ہے، اور جب تک انسان جو ہے وہ قید حیات ہے واجب اور مستحب۔ ہاں دیکھیے صدقہ یہ جو مسائل ہمارے یہاں بعض اوقات جو ہے وہ پوچھتے ہیں لوگ، جیسا ہم وہ عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، تو اب وہ کہا جاتا ہے یہ صدقہ، تو صدقہ جو ہے صدقہ واجبہ ہے کہ تو حرام ہے، یعنی اس کے احکام ہے کہ صدقہ کے لیے جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے، لیکن یہ صدقہ مستحبہ اتنا نے عرض کیا کہ یہ تو مسجد میں چندہ دینا وہ بھی صدقہ ہے، امام باڑے کی رسید کٹوانا یہ بھی صدقہ، اور ہر وہ کام جو کسی بھی نیکی کے اندر، یہاں تک کہ دو مومنین کے درمیان جو ہے وہ اگر لڑائی جھگڑا ہو اور آپ میل کرا دیں تو اس سے حدیث میں اسے بھی صدقہ پاتا ہے۔ دیکھیے قدرت جو ہے وہ صرف یہ اسلام جو ہے وہ صرف پیسے والوں کا دین نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسے ہوں اور اس مدرسے کی رسید کٹوائے تبھی اسے ثواب ملے گا، بلکہ اسلام جو ہے وہ ہر ایک کے لیے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا جو ہے وہ یہی صدقہ ہے، سلام کر لینا جو ہے یہی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے اگر انسان کے امکانات نہیں ہے تو اس حد تک بھی جو ہے وہ انسان جو ہے اگر معروف کے اوپر عمل کر رہا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارا دیکھیے اس کے مسائل جو ہے وہ یہی ہے کہ سنت موقعہ تو واجب نہیں ہے، ایسی سنت ہے کہ جس کی تاکید کی، بھرپور تاکید کی، تو بہرحال اس کے جو مسائل ہیں عام ہیں وہ مسائل کہ یہ پورا صدقہ نہیں ہے، اس کے جو ہے وہ کھال جو ہے وہ صدقہ مستحب کا حق ہے کہ وہ مستحقین تک پہنچائی جائے، اس کی ایک ران جو ہے وہ چوتھائی حصہ سے پہلے ایک ران جو ہے وہ دائی کا حق ہے، اگر نہ ہو ہاسپٹل پہ ولادتیں ہوتی ہیں آج کل تو وہی ہے کہ علماء کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ دے دیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ دوست احباب رشتے دار جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، ماں باپ دادا دادی جو ہے وہ یہی لوگ جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، یا انسان جب وہ خود اپنا عقیقہ کر رہا ہے تو وہ لوگ نہیں کھا سکتے کہ جو اس کے دسترخوان پر کھانے والے شمار ہوتے ہیں، یعنی جن کا وہ کفیل ہے۔ اگر انسان اپنا عقیقہ کر رہا ہے تو اس کے بچے بھی نہیں کھا سکتے اگر اپنا عقیقہ کر رہا ہے، لیکن اگر اپنے بیٹے کا کرنا ہے تو اس کا بھائی کھا سکتا ہے، اس کی بہنیں کھا سکتی ہیں، اسے ماں باپ جو ہے نہیں کھا سکتے، ماں باپ بھی نہیں کھا سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام ہے، یہ بھی مکروہات میں سے ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ نہ کھائیں۔ تو بہرحال مسائل جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ الجھے ہوئے نہیں ہیں، بکرا کیسا ہو، بکرے کی وہ تمام شرائط پائی جاتی ہو جو بنا کے اندر قربانی میں ہوتی ہے، یہ سب جو ہے وہ ضروری نہیں، بہتر سے بہتر ہو، جتنا انسان کے امکان کے اندر ہو اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے بہتر صورت کے اندر انسان کرے، اور انسان کرتا ہی ہے، بچے کا عقیقہ انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک محبت اور ایک لگاؤ جو بچے سے وابستہ ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے جو انسان بہتر کام کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، تو مسائل اس کے بہت زیادہ سنجید نہیں ہیں، اور زیادہ تر چیزیں جو ہے کہ جب خود ہی سنت ہے تو اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ واجب والا درجہ نہیں رکھتی۔ سر کا مڈا جانا جو ہے سنت ہے، لیکن جو ہے وہ بھی واجبات میں سے نہیں ہے، بہتر ہے کہ کیا جائے، اس کے برابر جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ دی جائے، اگر انسان اس کو برابر کرتا ہے۔
عمل ہو. تو بہرحال یہ چند مسائل یہی آرائشی نظام حضرات کی خدمت میں مجھے عرض کرنے تھے. بہرحال اب وزارت صاحب سے بلا تکلف جو ہے وہ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ صاحب خانہ کو کہنی چاہیے, لیکن صاحب خانہ کی طرف سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بلا تکلف آئیے. کوئی شاہی ممانعت اس قسم کی نہیں ہے, یہ غلط تصور ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہرحال بٹھا دیا گیا. بہرحال یہ سعادت مندی ہے جناب جواد صاحب کی کہ اس تحریر کے اندر کو جمع کیا. ایک مسرت موقع ہے اور بہرحال اس مسرت موقع کے اوپر ہمیں دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ ہم جواد صاحب کے لیے دعا کو ہیں, اس بچے کے لیے دعا کو ہیں کہ بچہ ملے بھلے تعلیم رہے اور ائمہ طاہرین کے اوپر گامزن ہو, نیکیوں کے ذریعے سے شہرت پائے, مقصد عالی کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ تمام شرکاء جو یہاں موجود ہیں پر اعلان تو ان سب سے بڑے تعلیمات اہل بیت اور قرآن کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا پر اعلان زحمتوں اور پریشانیوں پرچم اسلام کو ساتھ دین ہے. علماء اعلام کے سائے ہمارے سکول باقی ہے. امام کے سکول کو تاچیل صاحب ہم ان کے اصحاب